कलाम को इस अंदाज से सुने कि जिस्म हमारा क्या नाम है अपनी बस्ती का मरिया की सरजमीन पर हो और दिल हमारा सरकार की बारगाह में हो और ज़बान हमारी ये कहती हो कि तड़पता है दिल तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह है। तड़पों के नहीं मुझे सुनाने में मजा नहीं आएगा उस वक्त कि तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह है मुझे साज गुंबद की याद आ रही है तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह है मुझे सर गुंबद की याद आ रही है तड़पता है दिल तड़पता है दिल मुझे सब गुंबद की याद आ रही है मुझे सब गुंबद की याद आ रही है मैं हूँ मुंतज़िर मैं जाऊँ मदीना मुझे याद सरकार तड़पा रही है। वाह 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 नारे तकबीर नारे रिसालत मज़हब-ए इस्लाम मसलक-ए आला हज़रत अज़मत-ए सरकार मदीना माशाअल्लाह। अच्छा आपका जो मैं शेर पढ़ो तो ये उम्मीद रखूंगा कि नारा स्टेज से नहीं मजमे से लगना चाहिए तो मैं समझूंगा कि आपकी समातें अभी जीते जागते माहौल में चल रही हैं। शेर सुनिए तड़प कर बोलिए कि गए लामका आमिना के दुलारे तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे गए लामका मेरा इश्क गए लामका चुप हो प्यारे तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे तो रब से कहा ये मेरे मुस्तफा ने मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है रब से कहा ये मेरे मुस्तफा ने मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है तड़पता है दिल। मैंने 2-3 शेर को आपसे कहा था तो 2 तो हो गए अब तीसरा शेर पेश कर रहा हूँ और वो माँ के ताल्लुक से शेर है तड़प कर कहते हैं सुभान अल्लाह कि करो माँ की खिदमत करो माँ की खिदमत उनमें मोहब्बत कभी उफ न कहना हुक्म शरीयत करो माँ की खिदमत करो माँ की खिदमत और उनसे मोहब्बत
کا اثر ہے کہ میرے نام جنت لکھی جا رہی ہے تڑپتا ہے دل اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا اللہ بھائی کو سلامت رکھے اور عمر میں ان کی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اچھا بڑے بڑے دل سے آپ لوگوں نے آمین کہا اگر ان کی عمر لمبی ہوگی تو آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں یہ مفتیان کرام بیٹھے ان سے پوچھئے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا یا رسول اللہ عمر لمبی اچھی ہے یا چھوٹی اچھی ہے نبی نے فرمایا نیکیوں میں گزرے تو لمبی اچھی ہے اور برائیوں میں گزرے تو چھوٹی اچھی ہے تو یہ بھی دعائیں مانگا کرو کہ اللہ ہمیں نیک بنا دے اب نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ آپ کو فکر نہ کریں مجھے آپ کی طرف سے بڑی امید ہے بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں کچھ دیر آپ درسی انداز میں باتیں کریں میں سمجھ گیا تھا مفتی طیب صاحب تقریر کر رہے تھے تو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگ ٹکٹی کی باندوں میں ایسے سن رہے تھے کہ پلک جھپکنے تک کی بھی آپ کو مہلت نہیں مل رہی تھی یہ آپ کا بڑا اچھا انداز ہے ہمارا یہ اتر پردیش ہے اس میں تقریر اگر اس طرح کی پسند کی جانے لگے تو یقین جانیے بولنے والوں کو بھی سکون ہو جائے گا ورنہ گلا پھاڑتے پھاڑتے حالت خراب ہو گئی اور کچھ لوگوں کے تو چند ہی سالوں میں پھیپھڑے اور گردے دھوکہ دینے لگے اس بات کا بڑا خطرہ ہے عزیزان گرامی بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں اور ہمارے دل ہمارے جگر میں رہتے ہیں یہ ان کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں یہ ان کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ قرآن پاک کا 17واں پارہ ہے 7واں رکوع ہے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے محبوب ہم نے آپ کو ان عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا عزیزان ملت اسلامیہ کون فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اس قرآن پاک کے بارے میں ایک عاشق نے کہا ہے کہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا برادران ملت اسلامیہ آپ یہ سوچ کر کے جلسے میں بیٹھے کہ ہم ذاکر حمید ان کو دکھانے نہیں آئے مفتی طیب رضا کو دکھانے نہیں آئے حارث الفقار کو دکھانے نہیں آئے نقیب اجلاس مولانا شعیب رضا کو دکھانے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے کیا بات ہے دکھانے نہیں مائک آپریٹر صاحب یہ ایک بات تھوڑی آپ اس میں غور کریں مائک اچھا بول رہا ہے لیکن جب میں اپنی آواز اٹھاتا ہوں تو اس کی ڈاؤن ہوتی ہے یہ کہیں سے یا تو وولٹیج کم مل رہے آپ ماشاءاللہ ماہر ہیں اس معاملے میں ہاں آپ سمجھ گئے کہ جب نہیں آپ میں نے جب کہہ دیا تو ایک طرح سیٹ رہے اب میں بھی کام کرتا رہوں آپ بھی کرتے رہیں گے تو فائدہ کیا ہوگا دونوں بھی پریشان رہیں گے پھر فائدہ کیا ہوگا ارے بھائی عشق اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے اور عشق اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے اب میں سناؤں آپ سنو آپ اپنے کام میں رہو گے تو کیسے فائدہ حاصل ہوگا ایک جگہ رہے بہت اچھا بولا ہے تو اب مجھے بار بار ادھر ادھر کی باتیں کرنا نہ پڑے کیونکہ یہ کرسی خطابت پر میں بیٹھا ہوں اس وقت اور یہ وہ کرسی ہے کہ ابھی تو گرمی کا مہینہ ہے آپ لوگ اس کرسی پہ جنوری اور فروری کے مہینے میں بیٹھ کے دیکھیے اور ایک آیت مت پڑھیے کچھ مت پڑھیے کچھ مت سنائیے پھر بھی آپ محسوس کریں گے کہ سر کا پسینہ کبھی کبھی ایڑیوں میں نہ
ये वो कुर्सी खिताबत है। तो अगर इस पर हम बोल करके इधर इधर की शुरू कर दें तो हमारा जो तसलसल है वो टूट जाता है। इसलिए आप अब सुनते रहिए इंशाअल्लाह, मुझे मजा आता है सुनाने में। और हम आपको ये बता दें कि ये अभी मैंने एक जुमला बोला था कि ये एक रात का मदरसा है। क्या है? मदरसा है। एक 24 नंबर ने अभी मुझसे थोड़े दिनों पहले, मैं मध्य प्रदेश में जगह तकरीर करने गया तो सवाल किया था कि आप जाकिर रामपुरी है? तो मैंने कहा मेरा गांव हमीरपुर है, ये रामपुर जिले में आता है। बोले साहब तकरीर आपकी सुना बहुत अच्छी होती है। मैंने कहा तारीफ मत कीजिए, मकसद जो है उसे बयान कीजिएगा, तारीफ की तरफ मत जाइए। मकसद क्या है वो बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम बरेलवी उलमा कहते हो कि हमारे नबी मिलाद शरीफ में तशरीफ लाते हैं, जहन हाजिर करें इंशाअल्लाह, कुछ लेकर के जाएंगे अहले इल्म की तवज्जो। उसने सवाल किया जाकिर रामपुरी ये बताओ कि हमने सुना है कि तुम ये कहते हो कि हमारे नबी मिलाद शरीफ में तशरीफ लाते हैं। हमने कहा हाँ लाते हैं अजीज़ाने गिरामी। उसने कहा कि कब्र में भी तशरीफ लाते हैं। हमने कहा कब्र में भी आशिकों की तशरीफ लाते हैं। और तो कहने लगा कि ये बताइए मिलाद में आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते, और कब्र में आते हैं तो नजर क्यों आते हैं? हमने कहा सुन, मिलाद शरीफ में आते हैं नजर इसलिए नहीं आते कि कौन मानता है कौन नहीं मानता, और कब्र में जब आते हैं नजर इसलिए आते हैं कि कौन पहचानता है कौन नहीं पहचानता। वाह 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 माशाअल्लाह। पहचानेगा वही जिसके दिल में नबी की मोहब्बत, वही पहचानेगा जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी। अजीज़ाने गिरामी, तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए, रिज़ा हासिल करने के लिए यहाँ बैठे और यहाँ से जाए। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, वरना मुझे याद आता है इसी दुनिया के अंदर एक औरत है जिनका नाम है राबिया। क्या नाम है? राबिया, बसरे की रहने वाली है। अजीज़ाने गिरामी, ये राबिया बसरिया कौन है? एक दिन देखा गया, मैंने किताब में पढ़ा है, एक दिन लोगों ने देखा कि राबिया बसरिया के एक हाथ में आग है और एक हाथ में पानी है, चेहरा पुरजलाल है। किसी में बात करने की हिम्मत ना थी, किसी में बोलने की ताकत ना थी, इसलिए का चेहरा पुरजलाल है। मगर हिम्मत करके किसी अल्लाह के नेक बंदे ने कलाम किया और सवाल किया, ए राबिया तुम्हारे एक हाथ में आग है एक हाथ में पानी है, दोनों चीजों को एक साथ में लेकर के क्यों निकली हो? तो कुम्हरिया के मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, औरत है मगर जवाब तो सुनिएगा। अजीज़ाने गिरामी कहती है लोगों मैं नमाजी से पूछती हूँ तो कहता है नमाज पढ़ता हूँ जन्नत के लिए। रोजादार से पूछती हूँ कहता है रोजा रखता हूँ जन्नत के लिए। हाजी से पूछती हूँ कहता है हज किया है जन्नत के लिए। ज़काती से पूछती हूँ कहता है ज़कात दी है जन्नत के लिए। कोई कहता ही नहीं कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए हज किया, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ी, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए रोजा रखा, इसलिए एक हाथ में आग लेकर निकली हूँ एक में पानी। कहा इससे करोगी क्या? राबिया बसरिया ने कहा था कि पानी से जहन्नम की आग को बुझाऊंगी और आग से जन्नत को जलाऊंगी। वाह 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 क्या बात है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवार दानिश, आंखों को बंद करते हैं दीदार। अल्लाह वालों की चाल उल्टी होती है, आपने सुना होगा। खुशी इस बात की है कि पीछे 6 कुर्सियां खाली थी वो भर गई। ये नबी की मोहब्बत बुला ले अपनी महफिल में, हालांकि चले गए होंगे, इरादा करके गए होंगे अब जा करके सोएंगे, मगर हजरात मोहतरम नबी की मोहब्बत ने सोने ही नहीं दिया। ऐसा इश्क लेकर के जलसे में आना चाहिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सवाल करने वाले ने सवाल किया राबिया ऐसा इसलिए कर रही हो? कहने लगी हाँ इसलिए कर रही हो, अब लोग नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेंगे।
گے، روزہ رکھیں گے جنت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اچھا آپ کے ذہن میں سوال گردش کر رہا ہوگا کہ انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ جنت کے لیے نہیں؟ یقین جانو پہلے سمجھتے بھی نہیں، جلسے میں بیٹھا کرو تو سنا بھی کرو اور سمجھا بھی کرو۔ اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو کیا جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو کیا جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ اور ہم نے اللہ کی رضا شامل نہیں کی، آپ آرام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ 9 بجے سے بیٹھے ہیں۔ میں جانتا ہوں نقیب اجلاس میں تھوڑا کام ہوتا ہے، بہت محنت کرنا پڑتی ہے، اور جس وقت نیچے سے پرچے پہ پرچے آتے ہیں کہ 2 شعر ان کے پڑھوا دو، 4 ان کے پڑھوا دو، تو اس وقت اور تھوڑی سی پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور بیچارے شروع سے آخر تک بیٹھے رہتے ہیں، اور انعام دینے والے تقریر کرنے والے کو بھی دیتے ہیں، نعت پاک پڑھنے والے کو بھی دیتے ہیں، نقابت کرنے والے کو نہیں دیتے۔ ارے بھائی یہ بھی تو اپنی زبان میں نبی کی تعریف ہی کر رہے ہیں تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی سماعتیں ہیں آپ لوگوں کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ہم کس نیت سے یہاں بیٹھے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھا کریں۔ عزیزان گرامی مجھے یاد آ رہا ہے، آئیے پیدائش رسول پر تقریر کریں اور اس کو سنیں۔ مجھ سے پہلی تقریر بھی پیدائش رسول پر ہوئی ہے، میں بھی تھوڑی دیر پیدائش رسول پر بولوں گا، پھر اس کے بعد اصلاح معاشرہ پر بولوں گا۔ عزیزان گرامی یہ آنے والا کون آ رہا ہے؟ ابھی روئے زمین پر آیا نہیں ہے کہ یہ زمین رب کی بارگاہ میں اپیل دائر کرتی ہے، یا اللہ لوگ میرے اوپر شراب نوشی کرتے ہیں، لوگ میرے اوپر جوئے بازی کرتے ہیں، لوگ میرے اوپر سٹے بازی کرتے ہیں، اے پاک بے نیاز میرا سینہ بجائے رحمت کے زحمت بنا ہوا ہے، اس پاک محبوب کو میرے اوپر پیدا فرما تاکہ میری زحمت رحمت میں بدل جائے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ یہ آسمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپیل دائر کر رہا ہے، یا اللہ میں پاک ہوں، میرے اوپر عرش بھی پاک ہے، میرے اوپر لوح بھی پاک ہے، میرے اوپر قلم بھی پاک ہے، اور وہ تیرا محبوب بھی پاک ہے۔ اس پاک محبوب کو میرے اوپر پیدا فرما دے تاکہ میری پاکی رات 4 چاند لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل ان دونوں کو خوشخبری دے دو۔ عرض کیا اللہ یہ دو محبوب پیدا فرمائے گا؟ فرمایا نہیں، محبوب تو ایک ہی پیدا کروں گا۔ اے بارئلہ پھر دونوں کو کیسے خوشخبری دو؟ رب نے فرمایا اے جبرائیل زمین سے کہہ دے اس نبی کی ولادت تیرے اوپر ہوگی، اور آسمان سے کہہ دے اس نبی کو معراج تیرے اوپر ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ اتنی میں رات نے کہا مالک و مولا میں کالی ہوں، اس پاک محبوب کو مجھ میں پیدا فرما تاکہ مجھے روشنی مل جائے، میری تاریکی دور ہو جائے۔ آواز آئی یہ رات تو کالی ہے، یہ بھی کسی کا صدقہ ہے۔ زور سے بولو، میں زیادہ نہیں بلواؤں گا، میری عادت نہیں زیادہ بلوانے کی، آپ اپنی محبت سے بولیں گے بہت اچھا لگے گا، اور بار بار میں کہوں گا تو اتنا اچھا نہیں لگے گا۔ میں زیادہ اس طرح کا میرا کوئی مزاج نہیں کہ اب ساس کے نام پہ ہاتھ اٹھائیے، اب ابا کے نام پہ اٹھائیے، اب اماں کے نام پہ اٹھائیے۔ مجھے اپنا کام کرنا ہے، آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ محبتوں سے بولتے رہیے، اسی میں انشاءاللہ مجھے برابر آپ کا سہیوگ ملتا رہے گا۔ رات بولی یا اللہ مجھ میں پیدا فرما، تو دن نے کہا مالک و مولا مجھ میں پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل ان دونوں سے بھی کہہ دو جب اس نبی کی ولادت ہوگی تو نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی بلکہ رات جاتی ہوگی، صبح صادق آتی ہوگی، نبی کی آمد ہوگی۔ جشن عید میلاد النبی میں آنے والوں آؤ تھوڑا سا ذہن اور قریب کریں، ہم لگا کہ آپ کی سماعتیں اور نکھر گئی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں دل کی گہرائیوں کے ساتھ، میرا دل اس وقت بہت آپ سے خوش ہے، اس لیے کہ اتنی رات جانے کے بعد آپ نے حق ادا کر دیا سننے کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ آج ہمارے
لوگ اس سے کتراتے نظر آتے ہیں. یہ جلسہ وہ ہے کہ جس کو ایک رات کا مدرسہ کہا گیا. جلسے میں بیٹھا کرو تو آخری تک بیٹھنے کی کوشش کیا کرو, اس لیے کہ اس میں کچھ مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں, کچھ فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں. اب جو لوگ صرف شروع میں لذت حاصل کرنے اچھی اچھے اشعار اچھی اچھی نعتیں سن کر کے چلے جاتے ہیں, میں کہتا ہوں پیارے مقصد حل نہیں ہوتا. عزیزان ملت اسلامیہ, نبی کی آمد کا جلسہ ہے, ہمیں اس نبی کی آمد کے جلسے سے کچھ لے کر کے اٹھ کے جانا ہے. ابھی برادر گرامی مفتی طیب رضا صاحب قبلہ شوہر اور بیوی کے تعلق سے بڑی اچھی بات بتا رہے تھے. عزیزان گرامی, یہ بہت اچھی بات ہے. جلسے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ اصلاح پر بات کی جائے, ہمارا معاشرہ سدھر جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, کبھی تشریف لا رہے ہیں, نہ دن ہے نہ رات ہے, بلکہ رات جا رہی ہے, صبح صادق آ رہی ہے. نبی کی آمد ہے. جیسے ہی نبی تشریف لائے, زمین بولی میرا نبی آ گیا, آسمان بولا میرا نبی آ گیا, چاند بولا میرا نبی آ گیا, سورج نے کہا میرا نبی آ گیا, مشرق بولا میرا نبی آ گیا, تو مغرب نے پکارا میرا نبی آ گیا. انسان بولے ہمارا آ گیا, جنات بولے ہمارا نبی آ گیا, مرد بولے ہمارا نبی آ گیا, عورتوں نے کہا ہمارا نبی آ گیا, بے بس بولے ہمارا آ گیا, بے بس بولے ہمارا نبی آ گیا, بے بس بولے ہمارا آ گیا, جوان بولے ہمارا نبی آ گیا, بوڑھے بولے ہمارا آ گیا. یہی تک محدود نہیں, خود خالق کائنات نے فرمایا میری مخلوق کو رو رو کر بخشوانے والا, خود رب کائنات